چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111 سے آج ہم کو پڑھنا ہے. بالکل اختتام کی اب آیات کو ہم پہنچ گئے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ میں آخر میں آیت نمبر 86 کے بعد 5 سوالات تھے کہ جن کے ایک ایک کر کے جواب دیے گئے، اور آخر میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو وصیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس موقع پر کہ جب انسان کو موت قریب نظر آئے اور وہ وصیت کرنا چاہے تو پھر اس موقع پر کیا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں چونکہ بات آ گئی تھی گواہوں کی کہ جو وصیت کی گواہی دینے پر مامور ہوں، تو اسی مضمون کو لے کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کا ذکر کیا کہ جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کی قوموں کے بارے میں لے گا. یہ بات قرآن مجید نے اور مقامات پر بھی بیان کی ہے. جیسے سورہ نساء کی ایک آیت ہے جو غالباً سورہ نحل میں بھی آئی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسا عجیب دن ہوگا کہ جب ہم ہر امت کے سامنے ایک گواہ مقرر کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم آپ کو اے پیغمبر لائیں گے عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان لوگوں کے سامنے گواہ. ان لوگوں کی یعنی یہ جو آپ کی قوم ہے. یہ وہ اصول ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان کیا کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازماً پوچھیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً ان کو بھی پوچھیں گے کہ جو بھیجے گئے. کیا پوچھیں گے؟ یہ کہ بھائی وہ پیغام جو ہم نے آپ کو دیا تھا وہ پیغام کیا پہنچا دیا گیا تھا، اور اگر پہنچا دیا گیا تھا تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہوا. آپ نے پیغام سن لیا تھا، جان لیا تھا، تو پھر آپ نے کیا رویہ اختیار کیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا قیامت کے روز. لیکن یہ جو ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مسیح علیہ السلام جو گواہی دیں گے اس کا اب ذکر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے حواریوں کو اشارہ کیا، ان کو ایک پیغام دیا ایسے کہ جو ان پر واضح ہو گیا. یہ جو وحی ہے یہ اس مفہوم کے لیے بھی آتی ہے. یہ لفظ آتا ہے، یہ ہمارے ہاں تو ایک اصطلاح بن گیا یہ لفظ کے جس کے مفہوم میں ہم اس چیز کو مانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام نازل کرتے تھے. لیکن یہ لفظ اصل میں اشارے ایماں اس مفہوم میں آتا ہے. تو اللہ نے اسی طرح کا کوئی اشارہ، اسی طرح کا اس نے کوئی پیغام سٹل بالواسطہ ان تک پہنچایا حواریوں کو. ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. یعنی یہ جو میرے رسول مسیح علیہ السلام پیغام پہنچا رہے ہیں تم اس پیغام کو مانو
اس کا اقرار کرو، اور یہ ان کے پیغام کو ماننا اصل میں مجھ کو ماننا ہوگا۔ یہ قرآن بڑا واضح ہے اس بات پر کہ جب اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام ایسے پیش کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد کسی کے لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو پھر ان کا انکار اللہ کا انکار ہے، اور ان کا اقرار اللہ کا اقرار ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں اللہ کا پیغام ہے کہ جو لوگوں تک پہنچ گیا اور انہوں نے اس کو مان لیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے حواریوں کو، مسیح علیہ السلام کے جو ساتھی بن گئے، ان کو یہ اشارہ کیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ اشارہ کیا سے مراد یہ کہ اللہ نے ان کے اندر یہ چیز دیکھی کہ وہ اس کے مستحق ہیں، وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں، تو ان کو اس کی طرف مائل کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، ان کے ہاں تو اس چیز کے لیے کسی قسم کا کوئی شوق نہیں تھا، اور اللہ نے کہا کہ تم جا کے یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے کبھی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کے اپنے شوق، رجحان، دلچسپی، ارادے کی بنیاد پر۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما برداروں میں سے۔ یعنی ہم نے جو بات سنی، جس کی سچائی پر ہمارا دل مطمئن ہوا، ہم نے اس کو مانا، اس کو قبول کیا، اور اب ہم نے فرما برداری کا رویہ اختیار کر لی ہے۔ یعنی ماننے کے بعد جو ماننے کے تقاضے ہیں اب ہم ان کو پورا کر رہے ہیں، تو اے خدایا تو گواہ رہی ہو۔ اس قال الحواریون، یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہا حواریوں نے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کوئی اور موقع ہے۔ یہ قرآن مجید میں اس طرح کا جب ذکر آتا ہے اذ کے ساتھ، تو اس میں پھر ایک اور بات ہوتی ہے، وَإِذْ، اور جب۔ ایک پہلے اذ آیا پچھلی آیت میں، اور ایک اب آیا ہے، وَإِذْ اور اذ۔ عبارت میں تو یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے لکھا ہوا، پچھلی آیت تھی اور یہ اگلی آیت ہے، لیکن زمانی لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ ڈیکیڈز بعد ہوا ہو، کئی سالوں بعد ہوا ہو۔ تو فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہا حواریوں نے، مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ان کے ساتھیوں نے ان کو یہی سمجھا اور ایسے ہی پکارا، یعنی اللہ کا بیٹا نہیں سمجھا بلکہ مریم کا بیٹا سمجھا۔ قرآن خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ، کسی اور پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، مگر مسیح علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ابن مریم کی حیثیت سے آتا ہے۔ اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں جو غلط فہمی اور تہمت ہے اس کو بار بار دور کرنا مقصود ہے، اور دوسرا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو ایک غلط فہمی اور ایک جھوٹا نظریہ ہے اس کو بھی صاف کرنا مقصود ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے تھے۔ تو کہا حواریوں نے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب، تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے نازل کرے کوئی خوان، کھانے کا کوئی خوان جس کو ہم دسترخوان کہتے ہیں، تو اس کو نازل کرے، ہمارے لیے کھانا ہو، اس میں طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے کی چیزیں ہوں، یہ آسمان سے نازل کرے۔ قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، فرمایا انہوں نے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ کس قسم کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ اللہ سے کوئی استدعا کرنا خاص
فرمائش کے ساتھ، یہ چیز معلوم ہوتا ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ خدایا میں تجھے مزید جاننا چاہتا ہوں، میں تیرے سے تعلق کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں، تو میرے ایمان میں اضافہ کر، جو تیرا طریقہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوں کہ جس سے وہ محسوس کرے کہ اس کو اپنے رب کی موجودگی کے احساس میں اور مزید اطمینان ہو رہا ہے، اسے اس پر مزید یقین آ رہا ہے کہ یہ دنیا وہی چلا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک آدمی ایک خاص پوائنٹڈ طے شدہ مطالبہ کرے، اور وہ مطالبہ بھی ایسا ہو کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پس پردہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر جتنے بھی معجزے نازل کیے وہ کسی بظاہر ظاہری سبب کے پس پردہ آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات تھے، کوئی لٹھیاں تھی نا، کچھ نہ کچھ تھا کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر معمولی فیصلے کو صادر کیا۔ انہوں نے جو مطالبہ کیا وہ مطالبہ، جی میں کہا نا موسیٰ علیہ السلام کا جو لٹھیا ہے وہ استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد معجزہ ہوتا تھا، یا جیسے کہ انہی کے زمانے میں جب یہ لٹھیا کو استعمال کیا گیا اور فرعون کو غرق کیا گیا تو ایک تند تیز ہوا چلی، وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ اس سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی بالکل اس نے دو طرف سے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں الگ الگ ہو گئے اور درمیان میں خشک راستہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی کرتے ہیں، جب بھی مدد کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کی، جبکہ ابراہ کے لشکر نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال کوئی ایک ریزسٹنس تھی، ایک طریقہ تھا کہ جس میں ان کی معاونت ایسے غیر معمولی طریقے سے کی کہ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے کا سارا لشکر ختم ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے جب معاملات ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسباب کے ذریعے سے ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ جو غیر معمولی فیصلہ ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ یہ اب اس خاص طریقے سے جو کچھ ہوا ہے وہ اس عام جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے اسباب کا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ فرمائش کی کہ نہیں، وہ بغیر اسباب کے سیدھا آسمان سے کوئی چیز نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ بندوں کے اپنے اپنے لحاظ سے، ان کی کیپیسٹی کے لحاظ سے، جو ان کے اندر استعداد ہوتی ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب یہ فرمائش کی تھی کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھایا، مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لیول وہاں تک پہنچ گیا تھا کہ جس کے بعد مزید ان کے یقین میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کیا جس میں اگین اسباب موجود تھے۔ پرندہ تھا، پرندے کے ٹکڑے کیے گئے اور چاروں طرف پھیلا دیے گئے ان کو۔ تو یہ انہوں نے جو بات کی وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک الٹپ اچانک، جیسے کہ ابھی ان کو ایمان ملا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان کی کو صحبت حاصل ہوئی، اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑا تقاضا کر دیا۔ تو مسیح علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر تھے، یہ جان لیا کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور پھر ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ ہم نے آپ کی بات مان لی ہے، لیکن ماننے میں ہم مزید
یقین چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوئی ایسا غیر معمولی معجزہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ایسے آئے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا انکار کے جانب مائل تقاضا تو نہیں تھا جیسے کفار کیا کرتے تھے، یہ اہل ایمان کا تقاضا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اپنے سٹیٹس، ان کے اپنے لیول، اللہ کے ساتھ تعلق سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایک چیز تھی کہ جو اس موقع کے لیے موزوں نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کے نتیجے میں ہمیں یقین ہو جائے گا اور ہم اس کی گواہی دیں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، یعنی جب ان کے ساتھیوں نے یہ تقاضا کیا، اور ظاہر ہے وہ ساتھی وہ تھے کہ جو ان کی تمام دعوت کے بعد یہ چند لوگ تھے کہ جو اکٹھے ہوئے تھے، تو ان کو جب اپنے ان ساتھیوں کی یہ فرمائش معلوم ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے رب تو نازل فرما ہم پر خوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، جو ہو جائے ایک خوشی کا موقع ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، یعنی وہ خوشی کا موقع بھی ہوگا، وہ ایک ایسا موقع ہوگا پھر جو یادگار بن جائے گا، لوگ اس کو یاد رکھیں گے، اور تیری جانب سے ایک نشانی ہوگی، یعنی ایسی نشانی کہ جس سے لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، وہ ایمان کے قریب آئیں گے، ورزقنا، اور تو ہم کو رزق دے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، فرمایا اللہ نے، انی منزلها علیکم، کہ میں اس کو تم پر اتار دوں گا، میں یقیناً اتار دوں گا اس کو، تم نے اب مانگا ہے تو پھر میں تمہاری اس فرمائش پر یہ کرنے چلا ہوں۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، مگر یہ جان لو کہ جس نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو میں پھر اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا میں نے کسی کو بھی جہان والوں میں اس سے پہلے عذاب نہیں دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے اس طرح کا تقاضا کرتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ پھر اس کے کچھ نتائج بھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب یہ فرمائش پوری ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اور اس آزمائش میں اگر تم پورے نہیں اترے اور تم نے انکار کی روش اختیار کی تو پھر تم بچو گے نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو خصوصیت کے ساتھ نوازتا ہے تو پھر وہ ان سے اسی کے مطابق توقعات بھی رکھتا ہے، اور ان توقعات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی نہ کسی ایسے امتحان میں کہ جو عام آدمی کے امتحان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اس پر پورے نہ اترے اور اس امتحان کو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ پا کر وہ دوسری روش، ایمان کی مخالفانہ روش میں مبتلا ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ یہ کفر تک پھر بات جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ جان لو کہ میں تم کو عذاب دوں گا ایسا کہ جیسا عذاب کسی اور کو جہان والوں میں نہیں ملا۔ نہیں، یہ جب ڈیمانڈ مسیح علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کی تھی۔ اس زمانے میں تو ان کو کرسچن نہیں کہتے تھے، وہ تھے جیوز ہی، لیکن مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ یعنی یہ تو کرسچینٹی اور کرسچنز یہ تو بعد میں وجود میں آئے، سینٹ پال کے اثرات اور اس کے انفلوئنس کی وجہ سے۔ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی ان کے ماننے والے تھے، ظاہر ہے وہ ان کے تعلیمات کے فالوورز تھے، اور ان کی تعلیم میں یہ چیز شامل تھی کہ جو اللہ کا پیغام مجھ سے پہلے آیا ہے، جو شریعت آئی ہے،
میں خود اس کا ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہوں، اور میرے ماننے والے بھی یہی کریں۔ قرآن میں جو نصارہ کا لفظ ہوا ہے، مطلب یہ بات کی یہ بات کی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کے بعد سینٹ پال کے زیر اثر بہت سے ان کے نام لیوا انہوں نے ایک خاص روش اختیار کر لی، لیکن مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں اور بھی تھے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو سینٹ پیٹر کے ماننے والے تھے وہ توحید پر کاربند تھے، اور ان کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ تو بالکل ان کی زندگی کی بات ہے، ان کی زندگی میں تو اس کا سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی نصرانی ہے، کوئی مسیحی ہے، وہ سب اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے فالوورز تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور یہ سب کے سب لوگ ظاہر ہے کہ جو ایمان لائے رسولوں پر وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ یاد کرو اس دن کو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو معبود اللہ کے سوا؟ ظاہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ بیان ایبرپٹلی ختم ہو گیا، یعنی مائدہ کی بات ہو رہی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو ایک دھمکی دی، اور اس کے بعد ایک نیا واقعہ شروع ہو گیا، یعنی آخرت میں جو حساب کتاب ہونا ہے اس کا واقعہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں سے گواہی لے گا اور مسیح علیہ السلام سے بھی لے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو ایک درمیان میں چیز اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے اس بیان کے بعد حواری اپنے مطالبے سے رک گئے، انہوں نے اپنی فرمائش پر اصرار نہیں کیا۔ انجیل میں کہا تھا کہ اترا قرآن نہیں، یعنی وہ بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، وہ پرانی بات، وہ تو من و سلوا ہے، لیکن یہ بات پھر نہیں ہوئی۔ اور اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی تو وہ ڈر گئے کہ نہیں، یہ معاملہ ذرا گڑبڑ ہے، اگر ہم نے اصرار کیا تو اس کے بعد آدمی کیا آزمائش آ جائے اور ہم اس پہ پورے اترے نہ اتریں، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے سورہ توبہ میں بھی کہ آپ جب اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور وہ ایک براہ راست معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک مطالبہ کیا اور اس مطالبے کے جواب میں اللہ نے پھر آپ سے کچھ تقاضا کیا، تو اگر آپ اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے تو یہ بڑی سخت بات ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بظاہر ایمان لے آئے اور حقیقت میں منافق تھے، ان میں سے بعض لوگ منافق بنے ہی ایسے کہ انہوں نے اللہ سے یہ فرمائش کی کہ وہ ان کو مالدار کر دے، اور وعدہ کیا کہ جب وہ ان کو مالدار کرے گا تو لازماً اس کے راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ نے ان کو مالدار کر دیا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کیا، یعنی مکر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عاقب نفاقاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اس سے ملیں، یعنی ان کی موت کے دن تک کے لیے، کہ جب اللہ سے تم نے وعدہ کیا اور تم نے اللہ سے جس چیز کی فرمائش کی وہ فرمائش پوری ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ وعدہ کرتے وقت تو آدمی کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے نا، آدمی کے پاس پیسے کم ہیں، اس کے حالات برے ہیں، وہ ڈیسپریٹلی کہتا ہے جی کہ
مال آئے گا تو میں خرچ کروں گا. اب جب مال آ گیا تو کیفیت بدل جاتی ہے. پھر آدمی کے اندر کی اس حقیقی سچائی اخلاص کے نتیجے میں انسان اس وعدے کو پورا کرتا ہے، ورنہ آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں. کہاں وعدہ کیا تھا، مجھے تو کوئی یاد نہیں، یا کر لیں گے بھائی ابھی تو اور آئے، مزید آئے گا تو کریں گے. سو کچھ نہ کچھ آدمی بہانہ بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دھمکی آئی تو انہوں نے پھر اپنی بات واپس لے لی. اب یہ ایک اور آخرت کی بات کی جا رہی ہے کہ یاد کرو کہ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے کہا تھا کہ لوگوں سے کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناؤ اللہ کے سوا؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے کہ پاک ہے تو ہر عیب سے. یعنی تیرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ قرآن مجید جب کبھی بھی بات بیان کرتا ہے نا کہ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا یا اللہ کے ہاں اولاد مانی، تو ہمیشہ آتا ہے سبحان اللہ. قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. یعنی سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب، ہر کمزوری، ہر خامی سے پاک ہے. یہ ہم انسانوں کی کمزوری ہے کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ہمیں چنانچہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہو اور وہ پھر ہمارے بعد ہو. ہمیں معلوم ہے ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو اور وہ ہمارا سہارا بنے. تو اللہ کے ہاں تو اس طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ وہ اسے کوئی موت آنی ہے اور نہ اس کو بڑھاپا آنا ہے، نہ اسے کوئی ضرورت لاحق ہونی ہے. تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے. فرمایا کہ انہوں نے یہ بات جب ان کو مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم نے کہا تھا، تو وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے ہر عیب سے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری کیا مجال کہ میں کوئی بات کہتا سوائے اس کے کہ جو حق ہے. یعنی مجھے جو کچھ حق معلوم ہے اس کے سوا میرے لیے کوئی دوسری بات کہنا ممکن ہی نہیں. ان قلتو میں نے تو وہی بات کہی جو تو نے مجھے بتائی. فقد علمتا، جو تو نے مجھ کو بتائی، جو تو نے مجھے تعلیم دی، میں نے تو وہی بات کہی. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. یعنی تو میری تمام دل کی باتوں سے بھی واقف ہے، میں ظاہر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو غیب کا جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان میں گواہ رہا، موجود رہا جب تک کہ میں ان میں رہا. میں ان پر گواہ نگران رہا جب تک کہ میں ان میں رہا، ان کے درمیان رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو اس کے بعد تو ہی تھا کہ جو ان کے اوپر نگران، ان کے اوپر گواہ تھا. یعنی جب تک میں دنیا میں موجود رہا میں نے وہی بات کہی ان کو کہ جو تو نے مجھے تعلیم دی تھی، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو ہی تھا کہ جو گواہ تھا. تجھی کو معلوم ہے. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی تیری گواہی، تیری موجودگی ہر چیز میں. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً تو زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے.
یہ جو مسیح علیہ السلام نے بات فرمائی، یعنی جو فرمائیں گے قیامت کے روز، یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عام جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یوں ہونی چاہیے تھی معمول کی، کہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو عذاب دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اسٹریٹ سادہ بات تو یہی تھی نا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ معافی جو ہوگی اس میں آدمی کہے گا تو وہ تو تیرے بندے ہیں، لیکن جب عذاب کا ذکر آئے تو زبردست ہے، اور تو عذاب جس کو دینا چاہے تیری حکمت ہے. لیکن یہاں الٹ بات ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بات وہ ہوتی کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل سادہ بات ہے کہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو یہ اصل میں ہوتی شفاعت، سفارش. یعنی اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے شرک کیا ایک سفارش ہوتی. پیغمبر شرک کرنے والوں کی سفارش نہیں کریں گے. تو ایک ایسی بات کہی کہ جس میں بات بس کہہ بھی دی لیکن کھلی کلیئر سفارش نہیں. یعنی یہ بات بیان کر دی کہ تیری مرضی ہے، اور یہ مرضی کیا ہے یہ بھی ابھی سامنے آتی ہے بات کہ کیا اس میں بیک گراؤنڈ میں ذہن میں چیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ فرمایا کہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. قال اللہ، اس میں ایک بات ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جو قیامت کے روز ہوگا. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کوئی بحث مباحثہ نہیں کر رہا، مگر میں ایک سوال پیدا کر رہا ہوں کہ قیامت کے روز تو اب سب کچھ ہو چکا ہوگا، دنیا کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک اور بات بھی فرمانی چاہیے تھی کہ ایک تو نے بلایا مجھے پہلے، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی قیامت سے پہلے تو نے دوبارہ بھیجا جو مسلمانوں کا نظریہ عقیدہ ہے، اور پھر دوبارہ واپس کیا. یعنی یہ تب تو یہ کہنا چاہیے نا کہ آئی ہیو ڈن اٹ ٹوائس، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے قرآن مجید. قرآن دو جگہوں پر ایسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جس میں بس آپ یوں سمجھیے کہ ایک سوال ہے کہ جو اٹ کنٹینیوز ٹو بادر. حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، لیکن قرآن میں ایک یہ مقام ہے اور ایک دوسرا مقام ہے سورہ آل عمران میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب یہودی آئے سازش کر کے مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا کہ میں انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دے رہا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف میں تمہیں اٹھا رہا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کر رہا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنا رہا ہوں، میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں بناؤں گا ان لوگوں کو کہ جو تمہارے نام لیوا ہیں، فوق الذین کفروا، بلند ان پر، غالب ان پر جنہوں نے تمہارا انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اس موقع پر کہ جب ان کے دشمن یہودیوں نے اپنے بادشاہ رومنس کے ساتھ مل کے ان کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کی سزا تمہارے دشمنوں کو یہ ملے گی کہ قیامت تک یہ تمہارے نام لیواؤں کے زیر نگی رہیں گے. یعنی تمہارے نام لیوا جو اب اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، کہ ان یہودیوں کے اوپر غالب رہیں گے 2-4 صدیاں نہیں، جب تک قیامت نہیں ہوتی. وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور بڑا زبردست پروگرام تھا کہ مسیح علیہ السلام کو دوبارہ بھیجنا تھا، تو وہ وہاں بھی بیان نہیں کیا، نہ وہاں کیا نہ یہاں کیا. اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے.
اس میں لوگ ظاہر ہے کہ بہت جذباتی ہوتے ہیں. ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ ہم حدیث کو سمجھتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ سمجھتے ہیں. ایک بڑی غیر معمولی دین کے علم کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ ہے ان کی زندگی کا، جو بعض لوگوں نے، صحابہ کرام میں سے بعض نے اور بعد کے بعض لوگوں نے بڑی محنت بڑے خلوص کے ساتھ جمع کیا. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ہم جب سمجھیں گے تو قرآن سنت جو اصل دین کے اوریجنل ماخذ سورسز ہیں ان کی روشنی میں، ان کے فٹ نوٹ کے طور پر، عام طور پر اکثر و بیشتر آپ یہ دیکھیں گے، آئی ڈیئر سے مور دین 95% کیسز میں، کہ کیئرفلی پڑھنے کے نتیجے میں سب حدیثوں کو جو ریلائبل حدیثیں ہیں آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں، ایسے قرآن کے فٹ نوٹ کی حیثیت سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا فہم زیادہ بہتر اور ایپلیکیشن میں آ گیا. لیکن کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں یہی کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، حدیث پہ غور کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے ہم کو حدیث صحیح سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے ہم کو حدیث صحیح پہنچی نہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس حدیث کے پہنچنے میں کوئی درمیان کو گڑبڑ ہو گئی، ہو سکتا ہے ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، قرآن کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک کہ ہم کو قرآن اپنے مفہوم میں جیسا کہ وہ بیان کر رہا ہے کلیئرلی سمجھ میں آ رہا ہے تو قرآن کی بات تو ایسے ہی مانی جائے گی جیسے سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہاں تو دونوں مرتبہ جو الفاظ آئے وہ توفیتنی، انی متوفی کا جو قرآن مجید میں جب بھی آیا وہ وفات کے لیے، یہاں بھی وہی آیا فلما توفیتنی. یہ بھی ایک اور فیکٹر ہے جس کو کہ پھر لوگ اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب پورا لینا برافیوں کا. موت کا لفظ بھی تو آیا ہے نا، مطلب موت عربی کا لفظ وہ بھی ہے لیکن کھا لینے میں اور موت دینے میں کیا فرق ہے؟ نہیں کھا لینا زندہ بھی کھا لیجیے. بہت زندہ وہ روح موت پہ بھی روح اوپر جاتی ہے اور اٹھا لینے میں بھی روح ہی اوپر جائے گی، کوئی باڈی تو اوپر نہیں جائے گی. نہیں وہ بات صحیح ہے، لیکن اصل میں کیا ہوا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے جو قرآن کے خارج سے لی، اس کے بعد قرآن کو اس کے مطابق ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جیسے اپنی بات کر رہا ہے اس کو ویسے سمجھتے ہیں اور اعتراف کر لیتے ہیں جی کہ یہ ہم ریزالو نہیں کر سکے. کوئی نظریہ نہیں بناتے، نہ یہ بناتے ہیں نہ وہ بناتے ہیں، لیکن لیٹ اس انڈرسٹینڈ دا قرآن دا وے اٹس ایکسپلیننگ. یہ لفظ جو توفیتنی ہے نا، یہ آیا ہی قرآن میں جہاں جہاں ہے وہ اسی مفہوم میں ہے. لیکن میں نے تو گزارش کی نا کہ لفظ کی بحث کو چھوڑ دیں. یہ دو ایسے بیانات ہیں، ایک یہ کہ یہ قیامت کے روز مسیح علیہ السلام یہ گفتگو فرمائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نے ان کو وہی کچھ کہا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی، چلیے مان لیا اٹھا لیا، تو پھر تو ان کے درمیان تھا. تو خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی فرمایا جائے تو پھر دوبارہ میں گیا، ابھی تو گیا ہوں میں، اور ابھی ریسنٹلی میں دوبارہ ان کے کر کے آیا ہوں، لیکن یہ اس بیان میں نہیں ہے. حدیثوں میں یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک مسٹری ہے. کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر اٹھا لیا تو اس کے معنی ہر شخص نے مرنا ہے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے تاکہ پھر مرے. یعنی دیکھیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ بالکل ممکن ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہودی بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ جو انتظار ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاں وہ مشہور ہونا شروع ہو گیا. امام مہدی بھی ہیں. تو یہ جو شہرت ہے یہ کیسے ہوئی ہم نہیں جانتے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں، انکار نہیں کرتے کہ بھائی یہ قرآن کا بیان ہے. وہ حدیث اور حدیث اگر کوئی ہوتی کمزور، بھائی بخاری مسلم میں، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ پوزیشن ہے، اس سے آگے ہم کوئی بحث نہیں کرتے اور بس مان لینا چاہیے کہ بھئی بات یہ ایکویشن مجھے سمجھ نہیں ہے، میں میتھمیٹکس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں لیکن یہ ایکویشن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس میں کیا حرج ہے کہ آدمی کہے جی کہ یہ صورتحال ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں جی کہ ایک سورس آف نالج جو کلیئرلی قرآن سے کمتر ہے، آپ کہیں کہ وہ تو ہے صحیح، اب قرآن کو اس کی روشنی میں سمجھیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن جو بات بیان کر رہا ہے وہ بات بڑی کلیئر ہے.
لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی کھا رہے ہیں، اور حدیث کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان پہ غور کرتے رہتے ہیں. جو کہتے ہیں نا، وہ ایک محل تدبر، محل غور رہے گی کہ شاید وہ سمجھ میں آ جائے، شاید یہ سمجھ میں آ جائے. اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ سوالات فیوچر کے لیے بھی رکھ لینا چاہیے. سارے مسئلے حل کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگ آئیں گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ معلوم نہیں اور کیا کیا معلومات دیں، اور اس کے بعد معلوم ہو کہ نہیں تو مسئلہ حل ہو گیا. ورنہ جو لفظ ہے اس کا لٹرلی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جو قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آیا ہے یہ وفات ہی کے لیے آیا ہے، قرآن میں جہاں آیا. لیکن ایک بات تو بالکل طے ہے کہ یہ سارے مسئلے، مجھے لگتا یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حل یہیں تک کے لیے. جو لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اٹھا لیا، جیسے اس میں اردو میں ابھی بھی فرضی لکھا ہوا ہے، وہ کہاں سے نہیں وہ میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے انجینئرنگ، اور ایک چیز ہوتی ہے ریورس انجینئرنگ. یہ اصل میں ریورس انجینئرنگ ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس کو حدیث سے مان لیا کہ انہوں نے آنا ہے، تو اب ان کے آنے میں یہ آیات جب آئیں گی، رکاوٹ بنیں گی، تو ریورس انجینئرنگ کر لیں گے، اس کا کوئی مفہوم پیدا کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو جیسے ہے ویسے سمجھ کے آپ بیان کر دیں، اور باقی کہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عالم لوگوں کی آمد کی کوئی کمی تو نہیں ہے، آتے رہیں گے. سعودی سے کیا مانتے ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے ہاں اصل میں بالعموم حدیث کی انڈرسٹینڈنگ ہی کا غلبہ ہے، لیکن ہمارے ہاں امت میں یہ ایک گروہ رہا ہے کہ جو اس کو کوشچن کرتا ہے. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ حدیث کی پہلی کتاب جو منظر عام پر آئی وہ تھی موطا امام مالک، جو بخاری مسلم سے آپ سمجھیں کو 70-80 سال پہلے آئی. یہ 2nd صدی ہجری میں آئی. اس کو بعض لوگ حدیث کی ان دوسری کتابوں کے ساتھ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ابھی امام مالک کے دور میں حدیث کا فن باقاعدہ سائنس نہیں بنا تھا، یعنی جو اس کا ایک خاص پریزنٹیشن کا انداز ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ موطا امام مالک حدیث کی کتاب بھی ہے اور امام مالک کے فتوے بھی ہیں، اس میں دونوں چیزیں ہیں. تو وہ مالکیوں کی فقہ کی کتاب بھی ہے، پہلی کتاب، اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث کی کتاب بھی ہے. لیکن اس میں جو بات سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے، امام مالک ایک بہت بڑے اس امت کے عالم ہیں، مدینہ منورہ ساری زندگی رہے. مدینے میں ان کا موقف ہی یہ ہے کہ جو عمل اہل مدینہ ہے وہی اصل میں صحیح عمل ہے، وہی دین ہے. تو ان کی کتاب میں فتنہ دجال کا ذکر تو ہے، لیکن مسیح علیہ السلام کی واپسی کا ذکر نہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں کمپائل کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ایک کتاب میں ایک بہت بڑے عالم امام اس امت کے، انہوں نے اس کو اکوموڈیٹ نہیں کیا. یہ کوشچنز ہیں، یعنی کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے وہ بات غلط ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو جس موقف کو مانتا ہے وہ مانے، لیکن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے. تو فرمایا کہ قال اللہ، جب مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اللہ جواب دے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. وہ لوگ کہ جو صادق ہیں، جو سچے ہیں، جو اپنے ارادے میں، اپنے قول میں اور اپنے عمل میں کنسسٹنٹ ہیں، یعنی ان کے ہاں مطابقت ہے. وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس قیامت کے روز ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. اس بیان سے بات معلوم ہوئی کہ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں جس میں عام طور پر ہم لوگ گھپلا کرتے ہیں. ایک ہے اللہ کی طرف سے یہ کلیئرٹی کہ یہ جرائم ہیں اور یہ نیکیاں ہیں.
یعنی اللہ کے پیغمبروں کو نہ ماننا جرم ہے، شرک کرنا جرم ہے، قتل کرنا جرم ہے، زنا کرنا جرم ہے، لوگوں کے کام آنا، توحید پر کاربند ہونا، سچ سچ کہنا اینڈ سو آن، یہ اچھائیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں. لیکن کوئی شخص ایک عمل کر رہا ہے جو آپ کو غلط لگ رہا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ سچائی چاہتے ہیں، دیانتداری چاہتے ہیں. ایک آدمی اگر دیانتدار ہے، ایک آدمی اگر ضدی نہیں ہے، ایک آدمی اگر مغرور نہیں ہے، ایک آدمی کسی نقطۂ نظر، کسی موقف کو محض اس لیے نہیں مانتا کہ وہ اس کے گروہ کا، اس کے خاندان کا، اس کی قوم کا ہے، بلکہ وہ سچائی کو جاننا چاہتا ہے، اور اس کو سچائی کی جاننے کے اس مخلصانہ رویے میں کچھ غلطیاں لگ گئی ہیں، اس کو کچھ غلط فہمیاں ہیں جو اس پر غالب آ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا. اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. یعنی ظاہر میں جو کچھ ہے یقیناً ہم اس کو غلط کہیں گے، لیکن اصل میں کس چیز کا نتیجہ مثبت نکلے گا؟ انسان کے اخلاص کا، انسان کی سچائی کا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جواب میں مسیح علیہ السلام کے اس جملے کے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ معاف کر دے تو تو غالب ہے، زبردست ہے، اور عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن فائدہ پہنچائے گی سچوں کو ان کی سچائی. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہو گیا یعنی انہوں نے دنیا میں جو پرفارمنس دکھائی، دنیا میں اللہ نے ان کو جن حالات سے گزارا، اچھے برے، تنگی کے، آسانی کے، اس میں ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہے. یہ بات قرآن مجید میں وہاں بھی بیان ہوئی ہے سورہ فجر میں کہ اللہ کبھی لوگوں کو دیتا ہے، دے کے آزماتا ہے، اور کبھی ان سے لے لیتا ہے، لے کر آزماتا ہے. تو جو لوگ ہر حال میں، تنگ حالات، تنگی کے حالات میں بھی، مشکل کے حالات میں بھی، اور آسانی کے حالات میں اس کے شکر گزار رہتے ہیں، صابر رہتے ہیں، تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ان سے راضی ہو گیا ورضوا عنہ، تو وہ ان کو ایسے نوازے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. جو جنت ان کو ملے گی تو کہیں کمال ہو گئے جی، بس سارے ختم ہو گئے گلے شکوے. میری والدہ ایک محاورہ بولتی ہیں، معلوم ہے اس کا کیا، کہ دل در دور ہو گئے سارے، یہ سب کچھ ختم ہو گیا جو کچھ بھی دنیا میں تھا. تو یہ وہ اللہ کی طرف سے خبر ہے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. قرآن تو اصل میں جہاں بھی کامیابی کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ اسی کے لیے کرتا ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. دنیا میں کیا کامیابی ہے؟ ایسی دھوکہ ہے کہ آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی امتحان میں کوئی کامیابی ہو جاتی ہے، کوئی بزنس میں ہو جاتی ہے، کوئی شہرت آج ہے، پاگل پنے کی بات نہیں، وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے امتحان ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں. اصل کامیابی وہ ہے کہ جب انسان کو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی کہ اب تم کو جنت میں ہمیشہ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے، فیصلہ کر دیا تمہارے بارے میں. یہ ہے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. آیت نمبر 111 سے ہم نے آج شروع کیا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو، ان آمنوا بی و برسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون،
اور گواہ رہے کہ ہم فرما برداروں میں سے۔ اس قال الحواریون، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل یستطیع ربک، کیا تمہارے رب کے لیے یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے سے مراد یہ نہیں کہ کیا وہ کر سکتا ہے، تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی کیا اس کے پلان میں، اس کی حکمت میں یہ پاسبل ہے۔ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ نازل کرے ہم پر خوان آسمان سے۔ قالت اتقوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناکل منہا، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں۔ وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا، یعنی جو کچھ بھی آپ ہم سے فرما رہے ہیں ہمارا اس پر اطمینان ہو جائے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ قَالَ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، قَالَ عِيسَى ابْنَ مریم، فرمایا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے رب نازل فرما تو ہم پر ایک خوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ ہو جائے وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع، ایک یادگار موقع، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، فرمایا اللہ نے، انی منزلها علیکم، میں اس کو تمہارے اوپر اتارنے کا فیصلہ کر رہا ہوں، میں اس کو اتارنے والا ہوں، آئی ایم ڈوئنگ اٹ۔ فمن یکفر، پھر جو انکار کرے گا، بعدو اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی اعذبہ، تو میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسا عذاب کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، انت قلت للناس، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی و امیہ، کہ تم بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو الہین، معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قال سبحانک، وہ کہیں گے کہ پاک ہے تو ہر عیب سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے ممکن، میری کیا مجال کہ میں کوئی ایسی بات کہتا کہ جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، میں نے جو کچھ کہا تو اس کو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے نہیں کہا ان سے سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی کہ جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان میں گواہ رہا جب تک کہ میں ان میں رہا۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھ کو وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی تھا کہ جو ان کے اوپر نگران تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں۔ وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قال اللہ، فرمائے گا اللہ، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وما فیہن، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ گروپ قرآن مجید کا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے،
یہ پورا ہو گیا. یہ قرآن کا پہلا گروپ ہے صورتوں کا، جس میں 5 صورتیں تھیں. سورہ فاتحہ اس کی مکی سورہ تھی، اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ اس کی مدنی صورتیں تھیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخر میں ایک اور نیا درس آپ نے ذرا کیوں شروع کر دیا؟ اس کے پیچھے ایک سازش ہے. اور گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں کلاسز لے رہا ہوں وہ ہسٹوریکلی میں نے کہیں کوئی شروع کر دی، کہیں کوئی شروع کر دی، اور اس میں ظاہر ہے کہ جب بھی آدمی شروع کرتا ہے تو سورہ بقرہ سے شروع سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے، پھر سورہ بقرہ ہوتی ہے. ایک جو کلاس میں نے ابھی کینٹ میں لینی شروع کی ہے، جو از ناٹ ویری ریگولر، کبھی کبھی ہوتی ہے، وہ ادھر سے میں نے ان کو کہا کہ آپ بالکل آخر سے شروع کریں. اس سب بات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر بھی میں تقریباً سورہ مائدہ کے اختتام پر پہنچ رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر اب میں سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام شروع کرنے کی بجائے کوئی ایک دوسرا قرآن مجید کی صورتوں کا گروپ شروع کروں، کہ تاکہ میری لالچ ہے کہ میں کچھ اور اس سے بھی قرآن کے پڑھوں اور ان کو بیان کروں. تو اگر آپ انسسٹ کریں گے کہ نہیں ہم تو اسی سیکوینس میں جانا چاہتے ہیں، تو میں پھر دوسرے گروپ سے پوچھوں گا ہی نہیں، پھر میں اعلان کروں گا کہ یہ ہم نے ختم کر دیا گروپ اور ہم وہاں سے شروع کریں گے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میرے جو ذہن میں ہے وہ ہے 5واں گروپ، جس کا آغاز سورہ نمبر 34 سے ہوتا ہے، سورہ سبا سے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے اسی روٹین میں چلتے ہیں جیسے قرآن مجید ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے سوالات کو دیکھ کے. لیکن اختتام میں اس کو طے کر کے ہم اٹھیں. بس ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، مجھے آپ لوگوں سے یہی امید تھی. نہیں ویسے بھی جو قرآن کی جو ساری اشاعت ہے وہ سیکوینس میں تو ویسے ہی نہیں ہے. اب دیکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرونولوجیکل اس میں نہیں ہے، ورنہ تو قرآن مجید جو ہے وہ بڑا نیٹلی ڈیوائیڈڈ ہے 7 گروپس میں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی گروپ آپ اٹھا لیں، آپ کو قرآن مجید کی بنیادی دعوت اور بنیادی پیغام اس میں مل جائے گا. اور اس وجہ سے اگر ہم پہلے سے 5ویں بھی چلے جائیں تو امید ہے کہ کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا. درمیان میں سے آپ الٹا یہ کہیں گی کہ سورہ مائدہ سے آپ نے سورہ اعراف پڑھنی شروع کر دی، تو وہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. چلیں، یہ تو ایک کام تو ہو گیا. اب چونکہ میں نے اس کو کیا ہے اس پہ اگین سیمسنگ پہ، کچھ دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں ادھر. ڈونٹ انڈرسٹینڈ. نہیں ٹھیک ہے، آئی تھنک اٹس فائن. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، نہ سوال وہاں ہے نہ سوال یہاں ہے. یہاں سوال ہے. آپ وہ دیکھ رہے ہیں. نہیں کچھ نہیں. میں ایک وضاحت مجھے یہاں کرنی پڑتی ہے بار بار کہ بھائی یہ جو میں پی رہا ہوں میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں. آپ کو اس کا مرر ویو نظر آ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں لیفٹ ہینڈ سے پی رہا ہوں. یہ مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو رضی اللہ عنہ ہے، جو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو؟ قرآن میں تو جیسے بیان ہوتا ہے وہ تو اللہ کا بیان ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ تو ہو گیا. وہ تو ہو گیا. ہم جب کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں. وہ دعا ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں مرحوم، تو جس پر رحم کیا گیا، تو یہ ہماری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. دعا کرنے کے کئی اسالیب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. یہ ہے. یہ بھی ویسے ایک حقیقت ہے کہ
ہمارے ہاں یہ ایکسپریشن صحابہ کرام کے لیے خاص ہو گیا اب کچھ لیٹر پارٹ آف دا ہسٹری آف امہ میں. ایک زمانہ تھا کہ جیسا میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ بات کی کہ پرانی کتابوں میں آپ کو یہ بھی ملتا تھا کہ عیسیٰ میں نے بولا نا عیسیٰ تو بے اختیار علیہ السلام زبان پر آیا. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی مخصوص وہ دعا یا درود نہیں، سبھی کے لیے. اسی طرح سے بعض ان کے لیے لیٹر ٹائمز کے بزرگوں کے لیے امام غزالی رضی اللہ عنہ یہ ہو جاتا تھا. اس لیے کہ ظاہر یہ سب دعائیں ہیں نا. ہمارے ہاں کچھ لگتا یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ چیزیں بالکل نیٹلی کلاسیفائڈ ہوں. مزاج تو برا نہیں ہے لیکن اس کا ایک نقصان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ اس کو دین کا تقاضا سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے مختلف کرے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں. یعنی رحمت اللہ علیہ یہ ذرا اونچی سطح کے بزرگوں کے لیے، ہماری طرح کا کوئی فوت ہو تو مرحوم. صحابہ کرام جو ہے وہ رضی اللہ عنہ میں، اور عام پیغمبر سارے کے سارے علیہ السلام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارے ہاں وہ ایک وہ ہائرارکی سی بن گئی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ دین میں اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. تو وہ لوگ جو پھر بعد میں جو فالو کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. جیسے میں دیکھتا ہوں دو تین چیزیں دیکھتا ہوں نماز میں. ایک جمعے کی نماز کے خطبے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پہلے حصے میں یوں اور پھر دوسرے میں یوں ہوتے ہیں. اب کسی نے کسی موقع پہ بتا دیا ہوگا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، ایک اچھا طریقہ ہے، تو لوگ اس کو اتنی ریلیجسلی کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ظاہر ہے ایسے لکھا ہوا. دوسری جو چیز جو بہت دلچسپ ہے میں دیکھتا ہوں وہ مسجدوں میں، یہ خیر ایک الگ موضوع ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں نماز میں جو مختلف کیٹیگریز کی نمازیں بیان کی جاتی ہیں، فرض، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، اور نفل اور وتر. اس میں نفل کیا چیز ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں بہت کچھ بن گئی، اور اس میں لوگ باقاعدہ بیٹھ کے اس کو پڑھتے ہیں. اگر آپ کبھی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھیں پوری تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب نفل پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، پھر وتر پڑھتے ہیں، پھر ایک بیٹھ کے پڑھتے ہیں. بریلوی پڑھتے ہیں، دیوبندی کی پڑھتے ہیں، دیوبندی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. اچھا، نفل جو، اچھا اور دیوبندی جو یہ ہے نا بریلوی، یہ سب بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اچھا، یہ مجھے نہیں معلوم تھا. یہ تو آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا. سعودی عرب میں تو یہ کہتے ہیں کہ بیمار ہو یہی مطلب ہے. مریض ہاں لیکن سعودی عربیہ والوں سے یہ پوچھیں آپ کہ یہ جو نفل ہے یہ ہے کیا، تو آپ کو پتہ لگے گا کچھ بھی نہیں. وہ نفل نہیں پڑھتے. نہیں، وہ دیکھو یوں ہے کہ وہ جو فرض ہے نا یہ تو لازم ہے، یہ تو جو وہ ہیں مکتوب ہے، لکھی ہوئی، طے شدہ. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ تطوع ہے، نفل سبھی کچھ. چنانچہ سنت موقدہ جس کو ہمارے ہاں کہنے لگے لوگ، خاص طور پر ان دس پارٹ آف دا ورلڈ، وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ نفل ہیں کہ جو اگر انسان باقاعدگی سے پڑھے گا تو اسے جنت میں ایک خاص گھر انعام کے طور پر ملے گا. اور حضور نے یہ نفل حضر میں یعنی سفر کے علاوہ ہمیشہ باقاعدگی سے پڑھے. اتنی باقاعدگی سے پڑھے کہ جب آپ سے یہ کبھی مس ہو جاتے تو آپ پھر اس کو دوسرے وقت میں پڑھ لیتے. اسی سے وہ ایک اور نماز کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ
آپ نے بالعموم اس کو پسند نہیں فرمایا کہ فجر کے اور عصر کے فرائض کے بعد کوئی نفل پڑھے جائیں. چنانچہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفل پڑھنا عام ہمارے ہاں اس کو انکریج نہیں کیا جاتا. مگر ایک مرتبہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں کو یہ اطلاع ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد حجرہ مبارک میں جا کے نماز پڑھی. تو ظاہر ہے کہ یہ سوال تھا کہ آخر یہ کیوں ہوئی. تو پھر ایک زوجہ محترمہ نے اس کو واضح کیا کہ اصل میں ظہر کے موقع پر آپ کے نفل مس ہو گئے تھے. تو آپ نے ان کو، کوئی وفد آ گیا تھا، کوئی ملنے آ گیا، تو آپ وہ پڑھ رہے تھے. تو اسی پر میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک اور بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ جائیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جماعت، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہے اور ایک بندہ لیٹ آیا ہے اور اہتمام کے بعد سنتیں پڑھ رہا ہے. اس اہتمام کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا، وہاں جماعت ہو رہی ہے. بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب امام صاحب کی آواز بلند آ رہی ہو تو اب یہ تو ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہوں گے ان کی نفل، تو یہ بھی اونچی آواز پڑھنے لگتے ہیں اور ایک کمپٹیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور سردیوں میں چونکہ وہ ہیٹر لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ باہر نہیں پڑھ کے آتے. یہ بھی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے یہ مس ہو گئی سنتیں تو ایک تو یہ کہ یہ تقریباً لازمی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے. تو اگر یہ مس ہو گئیں تو پھر سورج نکلنے کے بعد تم پڑھ سکتے ہو. اس لیے کہ فجر کے فرائض کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب حضور کے بارے میں اطلاع مل گئی کہ جو نوافل آپ باقاعدگی سے پڑھتے تھے اگر وہ مس ہو جائیں تو ان کو تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. خیر میں نے ایسی میرا ایک سوال ہے. جی یہ ابھی جو فنل ہوا ہے آسمان حاجی صاحب، اس کے اوپر کافی مطلب سوشل میڈیا میں، فیس بک پہ کچھ لوگ اس کو کوشچن کر رہے ہیں کہ اس میں عورتیں ہیں وہ مطلب مردوں کے ساتھ بالکل روڈ میں کھڑی ہوگی نا کے نماز جنازہ پڑھ رہی ہیں. ہاں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جیسے عام نمازوں میں، فرض نمازوں میں خواتین شامل ہو سکتی ہیں، ایسے نماز جنازہ میں بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں ہمارے سوسائٹی میں اس کا رواج نہیں ہے. سعودی عربیہ میں ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تو ہر نماز کے بعد ذرا ہمارے لوگ جو ہے تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں شروع میں، لیکن جب ان کو بھی عادت ہو جاتی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ ایک آواز لگتی ہے کہ ایک اور نماز تیار ہے، اور ظاہر ہے اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. مسجد نبوی میں بھی ہمارے ہاں جو نماز کا طریقہ مردوں اور خواتین کو بتایا گیا ہے اس میں خواتین پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. یہی اس کا صحیح طریقہ ہے. اور خانہ کعبہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. خانہ کعبہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل الگ ہو جاتی خانہ ہے. کعبہ میں جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں اس وقت پھر آپ مکس پڑھ لیتے ہیں. یعنی جب جماعت ہوتی ہے تو ہم پیچھے نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں پڑھنے لگے. نہیں پڑھ لیتے ہیں. نہیں، وہ دیکھیں بات یہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہی ارینجمنٹ عام طور پر کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ پریکٹیکل پرابلم ہوتی ہے اور کوتاہی ہو جاتی ہے. آپ سمجھیں وہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن بہرحال ہو جاتا ہے. یعنی اور یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں وہ جو ہجوم ہوتا ہے بعض اوقات اس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. یو کانٹ آلویز ڈو اٹ. لیکن ہم کو موقع ملے گا اور ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، اس لیے کہ وہ پھر نماز ہو نہیں سکتی. جو آسمہ جہانگیر صاحبہ کے نماز جنازہ میں ہوا اس میں لیٹس فیس اٹ کہ جو لوگ شامل تھے ان کی اس طرح سے ریلیجس اورینٹیشن نہیں ہے. سیکولر اینڈ لبرل. اس میں آپ دیکھیں اس میں دو طرح کے ہمارے ہاں ریئیکشنز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہمارے ہاں دو کیا بیسیوں گروپس بن گئے. تو وہ لوگ کہ جو دینی مزاج رکھتے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے بارے میں سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں. میں نے جب یہ دیکھا تو آئی ڈونٹ نو، اپنے اپنے مزاج کی بات ہے. میں نے
پرسنلی میں خود اپنے سے میں نے گلہ کیا کہ یار اتنی بات تو ہمیں بتانی چاہیے لوگوں کو، اور شاید کچھ ہم میں سے لوگ ہوتے جو ان کو گائیڈ کرتے. دین کی یہ بات بھی ان تک نہیں پہنچی. یہ بات کہ انہوں نے اس کو ایسے جان بوجھ کے کیا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ مردوں اور عورتوں کے درمیان تفریق جو ہے وہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ چونکہ اس طرح کے موقعوں پر جب اس طرح کی کوئی شخصیت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی گریز کرتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہی لوگ باقی رہ جاتے ہیں کہ جو ابھی تک دین سے دور ہیں یا اس کے جو پریکٹیکل معاملات ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حیرت کی بات ہے کہ جو لیڈ کر رہے تھے مولانا مفتی کے پتہ نہیں بیٹے تھے یا کون تھے، مطلب وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ مطلب انہوں نے بھی کہا کہ جی چلے لیڈیز ہیں لیکن وہ پیچھے ہو جائیں، مطلب ہاں ان کو کہہ دینا چاہیے، بالکل فرنٹ رو میں دو لیڈیز کھڑی ہیں. سیپریٹ انکلوزرز ان کو کہہ دینا چاہیے تھا. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ تو حیرت ہوئی کہ وہ پھر کیا مطلب مجھے لگتا ہے یو رائٹ، مطلب یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ پلاننگ کے مطابق ہو، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ چونکہ وہاں خواتین آ گئی. ہمارے یہاں تو عام طور پر یہ بھی نہیں ہے نا کہ خواتین وہاں ہوتی ہیں، ہوتی ہی نہیں ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چونکہ ایک بڑی تعداد میں وہاں موجود ہو گئیں اور کسی نے اس کو صحیح طرح سے ارینج آرگنائز نہیں کیا، تو وہ ایسا ہو گیا. کہتے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ لیڈیز کا الگ جنازے کو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ جس کا جنازہ ہے اس کے ویوز اس طرح کے نہیں تھے کہ الگ اور سے الگ ہوں اور پیچھے. اچھا، جس کا جنازہ ہے اس کا دین کچھ اور تھا. جی اچھا، آپ کو جماعت اسلامی کے چونکہ انہوں نے لیڈ کیا، شاید کافی حد تک یہ رومر ڈسپیل ہو گیا ہو کہ وہ احمدی تھی. یہ بہت رومر پرانا ہے، بہت وائڈ اسپریڈ. نہیں لیکن یہ بات تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو حیدر مودودی صاحب ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کا کوئی جماعت اسلامی سے تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ جماعت اسلامی اور اپنے والد مرحوم دونوں کے نظریات کے مخالف ہیں. تو یہ اصل میں ان کے اور جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے بانی کے ساتھ اگر کوئی چیز کامن ہے تو وہ لفظ مودودی ہے، نام مودودی، باقی کچھ نہیں ہے. وہ بڑے شدید ناقد ہیں، اس لیے وہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کم لوگوں نے اتنا زیادہ سختی شدت کے ساتھ کرٹیسائز کیا ہے جماعت اسلامی کو اور مولانا مودودی کو جتنے ان کے اپنے ان صاحبزادے نے کیا ہے. سو یہ وہ سر نیم کا کامن ہونا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں. جی سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اتنا زیادہ رش تھا کہ صحیح طرح مینج نہ ہو سکا. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہ مرحومہ کے خیالات ظاہر ہے کہ دین کے بارے میں مختلف تھے، یعنی وہ کوئی ٹریڈیشنل مسلمان خاتون نہیں تھی. وہ جو ٹریڈیشنل لوگ تھے ان سے ناراض تھیں، ان کے بارے میں سخت تنقید بھی کرتی تھیں. جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں آدمی کو پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہی سوچتا ہوں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شاید ہم لوگوں نے بات صحیح طرح سے نہیں پہنچائی، اور کچھ چیزیں ایسی ان کے سامنے آئیں جن کی وجہ سے وہ اوور ری ایکشن کا شکار ہو گئی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی ہی میں دین کو سنجیدگی سے اختیار کر لیتے ہیں. میں آج ہی صبح مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں یہ بات مثال بار بار دیتا ہوں کہ عمر اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما دونوں ایک زمانے میں دین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور پھر وہ ایمان لے آئے اور عظیم مسلمان بن گئے. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، اللہ کا پیغام،
وہ ماحول، سب نے مل کے یہ کام کر دیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے اور ان مثالوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کی مخالفت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اپنی ٹریڈیشن، اپنے خیالات کے بارے میں بعض اوقات اتنی زیادہ جذباتیت ہوتی ہے کہ وہ ان جذبات میں جو صحیح بات ہے اس کو سمجھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جب پیغمبر کے دور میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کا حجاب، پردہ کسی موقع پہ اٹھ جاتا ہے، ان کی سچائی ان کے ایمان میں منتقل ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس لیے ایمان نہیں لاتا اور مخالفت کرتا ہے کہ وہ کھوٹے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پیغمبر کی موجودگی میں مرتے دم تک ایمان سے محروم رہتے ہیں اور کافر ہو کے مرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو میں نے بات کہی ہے پیغمبروں کے دور کی، یہ اور ادوار میں بھی ایسے ہی ہے؟ میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے، کہ جو معاملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کے ساتھ ہوا ان کے زمانے کے لوگوں میں، وہی اب بعد میں بھی ہے۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ اب میرے جیسے بہت ہی کمزور پریزنٹیشن کرنے والے لوگ، کردار والے لوگ دین کو پریزنٹ کر رہے ہوں، اور کچھ واقعی بہت سچے لوگ اس دین کو فارملی ماننے اور قبول کرنے سے دور ہوں۔ تو اس لیے اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں کسی دین کی بات اور اس کی سچائی پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ عاصمہ جنانی صاحبہ نے، عاصمہ جہانگیر صاحبہ نے جو کچھ بھی دین کی انڈرسٹینڈنگ میں مخالفانہ رویہ اختیار کیا، ہم ان میں سے کسی بات کو نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک ان کے وہ تمام موقف ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی پر لان تان کریں؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بعض چیزیں بڑی بولڈ کی ہیں جس میں کہ دین کی مخالفت نہیں تھی، بلکہ ایک سچائی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ جو اس معاشرے میں زیادتی ہوتی ہے، وہ اتنی بہادری سے عورتوں کا دفاع کرتی تھیں اور ان کے لیے شیلٹر پرووائڈ کرتی تھیں، ان کو کور دینا، لیگل کور دینا، یہ انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا ایک مقصد۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا وہ معاملہ غالب آئے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے اس غفلت کو نظر انداز کر دے گا، یا یہ ان کا رویہ اصل میں ان کے تکبر کا نتیجہ نظر آئے گا اور وہ سب دکھاوا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہم کون ہوتے ہیں اس پہ فیصلہ کرنے والے؟ اور اگر فرض کیجئے کہ ان کا فیصلہ پازیٹیو ہو گیا تو یار ہمارے لیے بڑی امبیرسنگ بات ہے کہ ہم کسی کی مخالفت کریں۔ بھائی ہم دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے۔ نماز جنازہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم بلکہ ان لوگوں کو بھی کہیں گے کہ یار یہ تم ہمارے مسلمانوں کے درمیان رہ رہے ہو، اگر تم نے نماز جنازہ پڑھوائی ہے یا تو وہ بھی نہ پڑھواتے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے، تو پھر ان ٹریڈیشنز کا احترام کرو۔ سو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ کیا خبر کہ وہ شخص کہ جو 18 سال تک مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان جنگوں میں شامل ہوتے، کیا خبر کہ 18 سال کے بعد وہ ایمان لے آئے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تو یہی ہوا نا ان کا معاملہ، کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو اس لیے ہمیں تو اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب کے بارے میں دعا گو ہونا چاہیے کہ کاش کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ہم اپنی بات کو صحیح طرح سے پریزنٹ کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، جو آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بات زیر بحث آئی تھی، یہیں سے آپ لوگوں کا سوال تھا یتیم پوتے کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں ہمارے اپنی فیملی میں۔ ہمارے دادا ہمارے پردادا سے پہلے فوت ہو گئے تھے، تو ہمارے والد، چچا، پھپھوں کو کچھ نہیں ملا،
تو ایک ذرا سی بات پھنس جاتی ہے کہ یار یہ کون سا دین ہوا, مطلب یتیموں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یار, جو سب سے زیادہ مستحق تھے. اب ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ دین نہیں ہے, یہ دین کی انٹرپریٹیشن ہے. تو اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ مخلص لوگ اللہ کے اس پیغام سے کو ماننے سے محروم ہو جائیں. تو ہمیں اس طرح کے معاملے میں بس جو صحیح بات ہے اس کو کرنا چاہیے. اگر یہ بات غلط نکلی اوپر جا کے تو جس نے انٹرپریٹیشن کی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی پیچیدگیاں ہونی ہیں وہاں. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ معاف کرے, اپنے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ٹھیک رہیں وہاں اور ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو, لیکن اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈے آف سرپرائزز. وہ ان موصوف کا ہے جو کتنے لوگوں کا حق ان کے اس میں آ جائے گا. لیکن وہ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اگر پتہ لگے کہ بہت سے یتیموں کا حق تو بروا دیا انہوں نے, لیکن انہوں نے مخلصانہ طور پر انٹرپریٹیشن کی, تو ہو سکتا ہے کوئی بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کرنا ہے اصل میں ان سب چیزوں کو دیکھ کر. مسلم لوگ یہ دین نہیں سمجھتے. جی مسلم لوگ یہی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے, یہ میں اگر یعنی وہ باتیں بتانی شروع کر دوں کہ جو آسمہ جہانگیر صاحبہ جیسی خواتین اور مردوں کے لیے ایک پرابلم بنتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, یہ کوئی یار یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک عورت بیچاری ریپ ہوئی ہے, وہ آ کے شکایت کر رہی ہے اور پتہ لگے کہ جی آپ کے پاس تو کوئی گواہی نہیں ہے اور آپ نے زنا کا اعتراف کر لیا ہے. حد لگ گئی. پتہ لگا واٹس گوئنگ آن یار. تو اس کو جب کوئی سنے گا تو وہ غصے سے تل ملائے گا نہیں, ہیٹ کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں بڑا الاؤنس دینا چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا فضولیات سنتے ہیں دین کے نام پر, اور لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور پھر کیا کیا ان کے خلاف پروپیگنڈے لوگوں نے کیے ہوں گے. تو یہ سب کچھ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو سچا تھا, جو سچا ہے, اس کو ایمان نصیب ہو, اس کو دین نصیب ہو, اور جو بظاہر اس کے بغیر چلا گیا ہے اس کی جو سچائی اور اس کا اخلاص ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے, اور ہمیں بھی معاف کر دے, اور ہمیں بھی ہدایت دے اور سچائی کو جاننے کی توفیق دے. تو آپ نے یہ کمال کر دیا کہ یہ مان لیا کہ اب ہم اگلی مرتبہ سورہ سبا پڑھیں گے. یہ بالکل کوئی اسی طرح کا مجھے لگتا ہے طریقہ ہوا ہے جیسے ایک زمانے میں بنگلہ دیش قبول کیا گیا تھا. بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ نے مان لیا. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہ. آپ دیکھتے ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں نا گروپس ہیں, وہ میں ایک بات بیان کروں. وہ آپ ذرا پلیز. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم جو پہلا ہاف ہے اس کے سے پہلے بالکل ٹھیک ہے, یہ موقع بن جائے گا کہ میں اس کو ایکسپلین کروں. چلیے نماز پڑھیں.